الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ چل رہا تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ روانہ ہوئے اور سب سے پہلا سفر ایک بحری جہاز یا ایک کشتی کے ذریعے ہوا. لیکن ایک جگہ پہنچ کر حضرت خضر نے اس کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ تو بڑا خطرناک کام ہے. ایک تو کسی کی چیز میں عیب پیدا کر رہے ہیں اور ان کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا ان سے. حضرت خضر کو انہوں نے پہچان لیا تھا تو انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم سے کرایہ نہیں لیا اور آپ ان کی کشتی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ بھی خدشہ موجود ہے کہ پانی کشتی کے اندر آ جائے. اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. تو اس پر حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عہد کی، اس وعدے کی، اس معاہدے کی یاد دہانی کرائی جو ابتدا میں حضرت موسیٰ اور خضر کے درمیان طے ہوا تھا. اور وہ یہ تھا کہ خضر علیہ السلام جو کچھ بھی کریں موسیٰ علیہ السلام اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے. البتہ بعد میں حضرت خضر اس کی حقیقت خود بیان کر دیں گے کہ اصل معاملہ کیا تھا. تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معاہدہ یاد کرایا. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اعتراض جو مجھ سے صادر ہوا ہے یہ بھول چوک کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول چوک پر کوئی مواخذہ نہیں کرنا چاہیے.                                                                                                                                         ، لہذا آپ
مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے، کیونکہ بھول چوک پر مواخذہ کرنا یہ اگلے کو تنگی میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، کہ مجھے آپ ایسی تنگی میں ڈال رہے ہوں گے اگر بھول چوک پر مواخذہ کریں گے جو تنگی مجھے تھکا کے رکھ دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہونے والے آخری دین کو یہ فرمایا ہے کہ یہ آسانی والا دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ پچھلی امتوں پر جو مشکل احکام تھے وہ ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں، آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ آسانی والے نہیں۔ اور بھول چوک پر مواخذہ کرنا یہ چونکہ آسانی کے منافی ہے، یہ تو دوسروں کو تنگی میں ڈالنے والی بات ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 3 چیزوں پر مواخذے سے بری کر دیا ہے، یعنی ان 3 چیزوں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ غلطی ہو جائے، غلطی سے کوئی کام ہو جائے، کرنا کچھ اور چاہتے تھے ہو کچھ اور گیا، زبان سے کہنا کچھ اور چاہتے تھے لیکن نکل کچھ اور گیا، اور اسی طریقے سے بھول کر کوئی کام ہو جائے، اور اسی طریقے سے مجبوری میں، یعنی کسی کے دباؤ ڈالنے کی وجہ سے، کسی نے جان کی دھمکی دی، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی، جسم کو کوئی اور نقصان پہنچانے کی دھمکی دی، تو اس کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی کام کر لیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو بھی یہی جواب دیا۔ حضرت خضر نے اس بات کو تسلیم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھا اور اپنی صحبت سے انہیں دور نہیں کیا۔ البتہ آخر میں جا کر حضرت خضر نے اس واقعے کی اصل حقیقت کھولی کہ دیکھنے میں تو یہ بیکار سا کام لگ رہا تھا، برا کام لگ رہا تھا کہ ایک اچھی خاصی کشتی کا میں نے تختہ کھیر دیا اور وہ ایبناک ہو گئی کشتی۔ اگر ان بیچاروں کو کشتی کل بیچنی پڑ جائے تو تھوڑے پیسوں میں بکے گی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آگے جا کر ایک بادشاہ کے کارندے کھڑے ہیں اگلے سٹاپ پر، اور وہ کشتیاں ضبط کر رہے ہیں لوگوں کی۔ جو کشتی ٹھیک ٹھاک حالت میں ہوتی ہے، اس کی فٹنس پوری ہوتی ہے، اس کو وہ ضبط کر لیتے ہیں، اور جس کشتی کی فٹنس میں کچھ کمی ہوتی ہے اس کو وہ ضبط نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور ان بیچاروں کا ذریعہ معاش اس کشتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کی کشتی چھن گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 وقت کی روٹی سے بھی جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ کام کیا، کشتی عیب دار ہوگی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کی ری سیل ویلیو کم ہو جائے گی، لیکن اگر بالکل ٹھیک ٹھاک اور
درست کشتی ہوئی تو پھر ساری کی ساری کشتی ہی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ بعض معاملات دکھنے میں اور ہوتے ہیں اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اور ہوتے ہیں۔ خیر چلے آگے، سفر جاری رہا، نہ معلوم کہاں کہاں سے گزرے ہوں گے، کیا کیا سفر ہوا ہوگا، لیکن اگلا عجیب کام یہ ہوا جو پہلے سے بھی زیادہ عجیب لگا موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ یہ تھا کہ ایک جگہ پر ایک بچہ نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن کو پکڑا اور گردن کو باقی جسم سے الگ کر کے اس بچے کو قتل کر دیا۔ بہت سنگین معاملہ ہے۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ معاملہ واقعی بڑا سنگین ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے زیادہ سخت الفاظ میں اعتراض کیا، بلکہ یوں کہیے کہ ایک قسم کا احتجاج کیا، اور یہ کہا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ایک جان جس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نفس زکیۃ صاف ستھری جان، ایک معصوم جان ہے، اس نے کسی اور کی جان نہیں لی، کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کی وجہ سے جان لی جا سکتی ہو، ایسی معصوم جان کا آپ نے خاتمہ کر دیا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت خضر علیہ السلام نے وہی وعدہ دہرایا، یاد کرایا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، پہلے یہ کہا، جب پچھلا واقعہ ہوا کشتی توڑنے کا، تو حضرت موسیٰ علیہ حضرت خضر نے یہ کہا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے یہ کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے؟ لیکن جب دوسری مرتبہ کی بات آئی تو حضرت خضر نے ذرا زور دے کر بات کہی، اور یہ نہیں کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، بلکہ یہ کہا الم اقل لک، یعنی پہلے یہ کہا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، کیا میں نے کہا نہیں تھا، اور اب تمہیں کا لفظ بڑھا دیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن آپ کے اصرار کی وجہ سے میں آپ کو لے کر چلا ہوں، اور آپ نے اب دوسرا اعتراض کر دیا میرے اوپر۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی معذرت نہیں کی۔ پچھلے موقع پر تو یہ کہا تھا کہ بھول چوک سے مجھ سے ہو گیا، لہٰذا اس کو اگنور کریں، نظر انداز کریں، اس کو معاف کر دیں، لیکن اب چونکہ معاملہ انسانی جان کا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا تھا، بھول چوک کر ہوا، یہ بھول چوک کر اعتراض نہیں ہوا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرض منصبی کا حصہ تھا۔ اس لیے اس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر، بلکہ یہ کہا کہ مجھے ایک موقع اور دے دو،
گویا 3 موقع کل ملنے چاہیے. اگر یہ 2 موقع تو گزر گئے ہیں، ایک تیسرا موقع ملے، اگر اس میں آپ پر اعتراض کروں تو پھر میری اور آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی. میں آپ سے جدا ہونے کے لیے تیار ہوں. گویا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی رائے درست تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں آپ کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کی غلطی سچ مچ کی بھی غلطی ہو تو اس پر پکڑ کرنے میں موقع بھی اگلے کو دینا چاہیے. ایک موقع، دوسرا موقع، تیسرا موقع، اور اس کے بعد پھر حتمی کوئی کارروائی کرنی چاہیے. کیونکہ انسان سے بھول چوک کے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر جان بوجھ کر بھی غلطی کر بیٹھتا ہے. اس لیے انسان کو پہلے اپنی اصلاح کا، اپنی درستگی کا موقع دینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر کوئی کارروائی کرنی چاہیے. چنانچہ یہاں سے آگے چل پڑے. اچھا، یہ بچے کو جو قتل کیا، آخر میں جا کر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی پوری حقیقت بیان کی. حقیقت یہ بیان کی کہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، کہ یہ لڑکا جو بڑا خوبصورت لڑکا تھا، بظاہر دکھنے میں بڑا ہونہار لڑکا لگ رہا تھا، اس کے والدین ہیں مومن، لیکن اس کے والدین اس بچے سے محبت بہت کرتے ہیں. اس بچے کا آگے جو مستقبل ہونا تھا وہ نعوذ باللہ یہ ہونا تھا کہ اس نے اللہ کا انکار کرنا تھا اور کافر بن جانا تھا، اور یہ خطرہ تھا کہ اس کی محبت میں اس کے پیچھے لگ کر کہیں اس کے والدین بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ نہ کریں، اس کے ساتھ نہ چل پڑے، کہیں اس کے راستے پر نہ چل. تو ان کے والدین کے ایمان کو بچانے کے لیے فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ اللہ جل جلالہ ان والدین سے یہ بچہ لے لیں، واپس لے لیں، اور اس کی جگہ اللہ کے ہاں زیادتی نہیں ہوتی. یاد رکھیں، اللہ کے ہاں زیادتی نہیں ہوتی. یہ بچہ لے لیں جو بعد میں والدین کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ ہونہار اور اس سے زیادہ اپنے والدین کا محبوب اور چہیتا بچہ ہم ان کو اس کے بدلے میں دے دیں گے. ہم نے ارادہ کیا. گویا یہ والا فیصلہ جو ہے یہ حضرت خضر کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ، کیونکہ انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی سوچ کی بنیاد پر، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، اپنی سوچی ہوئی مصلحت کی بنیاد پر کسی کی جان لے لے. جان تو اتنی قیمتی چیز ہے، زندگی اتنی قیمتی چیز ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے کسی چڑیا کی جان بھی اگر کسی نے لے لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس جان کے بارے میں بھی پوچھا جائے. ایک ہے آپ نے کسی جانور کو ذبح کیا اپنے استعمال کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، وہ جانور تو ہے ہی کسی کے لیے، لیکن بے مقصد اگر کسی جانور کی بھی جان لے لی تو یہ اللہ کی نظر میں بہت بری ہے. اس لیے یہاں جو فیصلہ تھا اس بچے کو قتل کرنے کا، کیونکہ حضرت خضر بھی نبی ہیں، اللہ کے نبی پر براہ راست یہ وحی آئی تھی کہ اس بچے کا وجود
اس کے والدین کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. اس لیے اس بچے کا ہم چاہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہم واپس لے لیں اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر بچہ دوسروں کو دیں. یہ میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ اللہ کا براہ راست یہ فیصلہ تھا، ایک نبی پر نازل ہونے والی وحی تھی کہ اس طرح کا کام اللہ کی وحی کے علاوہ کسی اور بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا. کافی پرانی بات ہے، اخبارات میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک صاحب نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا. گرفتار ہوا، وجہ پوچھی گئی. اس نے کہا کہ خواب کے اندر ایک بابا جی نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بچے قتل کر دو. ابھی یہ چند سال پہلے کی بات ہے، مگر ابھی یہی 3-4 سال پہلے کی بات ہوگی. سرگودا کا ایک واقعہ ہوا تھا، بڑا مشہور ہوا کہ ایک پیر صاحب نے جھانسا دیا کہ میں تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کر دوں گا، اور کئی لوگ اس کی بات پر اعتماد کر کے وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے. ظاہر ہے کہ زندہ کس نے کرنا تھا. یہاں یہ فیصلہ جو اس بچے کو قتل کرنے کا ہوا ہے، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی بنیاد پر ہوا ہے، اور سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا کوئی امکان نہیں. وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے آخری وحی آئی ہوگی وہ اس کائنات کی بھی آخری وحی تھی. اس کے بعد کوئی اور وحی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس طرح کا فیصلہ کرنے کی آج کسی کو اجازت نہیں ہے جو حضرت خضر نے کیا تھا، کیونکہ حضرت خضر نے خود نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے کہہ کر ان سے کروایا تھا. اور آج اللہ کی طرف سے اللہ کسی کے ساتھ اس نوعیت کا مکالمہ جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے. چل پڑے آگے. ایک بستی آ گئی، وہاں پہنچے. اس زمانے میں کسی راہگیر اور مسافر کا یہ حق سمجھا جاتا تھا. حدیث میں بھی اس زمانے کے اعتبار سے یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی راہگیر اور مسافر اس کا زاد راہ، اس کا توشہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا ٹفن خالی ہو گیا ہے، تو جس بستی کے پاس سے وہ گزرے گا ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ بقدر ضرورت انہیں کھانا کھلائے. بہت تکلفات تو واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن پیٹ بھرنا یہ فرض ہے، جان بچانا یہ فرض ہے. تو ان حضرات نے بھی ان بستی والوں سے یہ کہا کہ ہم اس طریقے سے مسافر ہیں تو روٹین کے مطابق ہماری میزبانی کی جائے. یہ اس سوال کے اندر داخل نہیں ہے، اس مانگنے میں داخل نہیں ہے جس مانگنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. مانگنا کسی سے بغیر ضرورت کے مانگنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بہت شدید وعید ہے. ہمارے ہاں تو اچھا خاصا ایک یہ کاروبار بنا ہوا ہے کہ پورا ایک مافیا ہوتا ہے، پورا ایک گروپ ہوتا ہے، پوری کمپنی ہوتی ہے جو اپنے کارندے چوراہوں پر کھڑی کرتی ہے. کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اعتبار سے یہ بہت برا عمل ہے. لیکن یہ والا واقعہ اس میں داخل نہیں تھا، اس لیے کہ انسان بھوکا ہو تو اس کے لیے مانگنا، کھانا مانگنا جائز ہے. اور اس زمانے کے اعتبار سے
یہ ان کا ایک قسم کا حق ہوتا تھا، وہ اپنا حق مانگنا ہوتا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جو کہ اس وقت کے حکم کے اعتبار سے بہت بری بات تھی۔ اچھا، اسی دوران حضرت خضر کی نظر پڑی ایک دیوار پر جو تھوڑی سی ٹیڑھی ہو رہی تھی اور خطرہ تھا کہ کوئی آندھی آئی تو گر جائے گی۔ حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ دیوار بالکل سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ اتنے بے مروت لوگ ہیں کہ پوری دنیا اس طرح کے موقع پر کھانا مہیا کرتی ہے، اور یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہر بستی کی سمجھی جاتی ہے، وہ اپنی بنیادی اخلاقی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ ان کا کام مفت میں کر کے دے رہے ہیں۔ بھئی اگر دیوار سیدھی آپ نے کرنی ہی تھی تو ان کے ساتھ کوئی معاوضہ طے کر لیتے۔ اس پر حضرت خضر نے کہا کہ خود آپ نے کہا تھا کہ مزید میں نے سوال کیا تو جدائی ہو جائے گی، لہٰذا میری اور تمہارے درمیان جدائی۔ البتہ چلتے چلتے اس کی حکمت بھی بتا دی کہ یہ دیوار اصل میں ان بستی والوں کی نہیں ہے، یہ دو بچوں کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ تو جیسے کیسے ہیں، بے مروت ہیں، لیکن ان بچوں کا والد جو ہے وہ بڑا نیک آدمی تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ دبایا ہوا تھا۔ اگر ان بچوں کے بالغ ہونے سے، بڑا ہونے سے پہلے ان کے بچپن میں یہ دیوار گر جاتی تو پتہ چل جانا تھا کہ اس دیوار کے نیچے کیا ہے، اور اس سے ان بچوں کا نقصان ہو جانا تھا۔ اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو نیک والدین ہوتے ہیں ان کی نیکی کا اثر صرف ان پر نہیں پڑتا بلکہ ان کی نسل پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔